اور ایک مسلمان کو کیسے گزارنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام، مت سوچئے کہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے اب نمازوں کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے شیطان تمہاری عبادت کو چوری کرے گا، تمہیں عشاء کی نماز با جماعت سے روکے گا، کہے گا تیاری کر لو، تیاری کے لیے رات ہے، اور تیاری اتنی لمبی چوڑی کیا کرنی ہے؟ ایک مسلمان نے عید پڑھنی ہے، اس کے آداب میں ابھی بتائے دیتا ہوں۔ عشاء کی نماز اور خصوصاً فجر کی نماز، رات کپڑوں کی تیاری اور طرح طرح کی تیاریوں میں، صفائیوں میں صبح کی نماز پہ کوئی اٹھتا نہیں ہے، یہ بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث سنیے، ایک مسلمان کو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ چاند نظر آئے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ چاند کو دیکھ کے یہ دعا پڑھیے، صرف شور مت مچائیے بلکہ یہ دعا پڑھیے، اللہ امن و امان کا چاند بنا دے، اللہ آنے والا مہینہ سلامتی والا بنا دے، اللہ ایسے کاموں کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ یہ دعا پڑھیے، صبح کی نماز با جماعت پڑھیے، اپنے اذکار کو مکمل کیجیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں روزہ نہیں۔ کچھ لوگ اس دن بھی روزہ رکھتے ہیں، غلط کرتے ہیں، حرام ہے۔ نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر ویوم الاضحیٰ۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ بندہ مومن روزہ نہیں رکھتا، کرتا کیا ہے؟ آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر پڑھنے جاتے تو کھجوریں کھا کے جایا کرتے، اور وطر یعنی تا قدر استعمال کرتے، 1 3 5 7۔ کتنا ہی اچھا ہو گھر والوں کے اندر ایک ایسا شخص یہ ذمہ داری اٹھائے، میں نے سنت کو زندہ کرنا ہے، پلیٹ میں کھجوریں لے، گھر سے نکلنے سے پہلے کہے پلیٹ لے کے سامنے آئے، یہ سنت کھجوریں کھا کے جاؤ، دروازے پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ وَكَانَ لَا يَأْكُلْ، اور عید الاضحیٰ کا طریقہ یہ تھا جب تک نماز نہ پڑھ لیتے کچھ نہ کھاتے۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہے تو شریعت نے بیماروں کے لیے آسانیاں رکھی ہیں، وہ کھا بھی سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا کام یہ بتایا اور کر کے دکھایا کہ با جماعت نماز پڑھے، روزہ نہ رکھے، بلکہ سب سے پہلا غسل کیجئے، مسواک کیجئے، خوشبو لگائیے۔ ان عبداللہ ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل ان يغدو الى المصلى۔ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے غسل کیا کرتے، اور صحابہ اور سلف کا یہی طریقہ تھا، كانوا يستحبون ان يغتسلوا، کہ وہ غسل کیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا، كان يلبس احسن ثيابه في العيدين، سب سے خوبصورت لباس دونوں عیدوں میں اللہ کے رسول زیب تن کیا کرتے۔ وكان للنبي جبة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة، اللہ کے رسول کے پاس ایک جبہ تھا۔ وفي رواية أخرى وكان للنبي جبتان، آپ کے 2 جبے تھے جو آپ عیدین کے وقت پہنا کرتے تھے، جمعے کے دن زیب تن کیا کرتے تھے۔ وَلِلْوُفُودِ، ڈیلیگیشن آتا اس کے استقبال کے لیے بھی، اور ایسے ملاقات کرنے کے لیے بھی آپ وہ پہن کے ہی بیٹھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا للمسلمين فمن جاء الى الجمعة فليغتسل وان كان طيب فليمس منه وعليكم بالسواك۔ جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے، جمعے کا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن، اس دن بھی غسل کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، یہ سنت ہے۔ تو عید کے دن تو بالاولیٰ یہ کام کرنے چاہیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں مت لوگوں کے اندر اسلام کا غلط مفہوم پھیلاؤ۔ کچھ لوگوں کو عید کے دن یاد آتا ہے میرا فلاں فوت ہو گیا، وہ اللہ کے پاس اللہ کی رحمت میں ہوگا، اس کے لیے دعا کیجیے۔ مت سنت کو چھوڑیے کہ میں لباس نہیں پہنوں گا، مجھے تو غم ہے۔ یہ محمد کریم کو بھی تو غم تھے، ان کے پیارے بھی تو دنیا سے چلے گئے، ان کی بیٹیاں بھی تو اللہ کے پاس چلی گئیں۔ یہ صحابہ کرام کو بھی غم تھے، لیکن یہ غم خوشی میں رکاوٹ نہیں بنے۔ اور یہ جاہلوں کا طریقہ ہے کہ آج کسی خاندان میں کوئی فوت ہو جائے، شادی طے کی ہوئی 6 مہینے 7 سال لیٹ ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی طریقہ ہے زندگی نہیں، یہ محمد مصطفیٰ نے طریقہ نہیں بتایا۔ خوشی کا دن، مسلمانوں کی خوشی کا دن، سو خوشی کے ساتھ گزاریے، تیار ہو کے، بلکہ صبح کی نماز کے بعد اللہ کی کبریائی بیان کیجیے۔ كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي بالمصلى۔ اللہ کے رسول عید الفطر کے دن تکبیریں کہتے جب تک عید گاہ میں نہ آ جاتے، وحتى يقضي الصلاة، جب تک نماز نہ ہو جاتی اس وقت تک تکبیریں کہتے۔ مسلمان کو تکبیریں کہنی چاہیے۔ عید کی 2 رکعتیں جس کی کوئی تکبیر نہیں ہوتی، جس کو اقامت کی تکبیر کہتے ہیں، امام 2 رکعتیں پڑھاتا ہے، 7 تکبیریں پہلی رکعت میں، 5 تکبیریں دوسری رکعت میں، اور پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے۔ كان يكبر في العيدين في الأولى 7، پہلی رکعت میں 7 تکبیریں قبل القراءة، قراءت سے پہلے، وفي الآخرة 5 قبل القراءة، اور 5 تکبیریں دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اگر کسی کی نماز عید گزر جائے، رہ جائے، تو وہ کیا کرے؟ امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، باب اذا فاتہ العید یصلی رکعتین، وہ اسی طرح 2 رکعتیں پڑھے جس طرح امام نے پڑھائی تھی۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، فی هذه الترجمہ حکمان، مشروعیت استدراک صلاة العید اذا فاتت مع الجماعہ، اگر جماعت نہیں مل سکی تو بعد میں اسی طرح 2 رکعتیں پڑھے، سواء كانت بالاضطرار او بالاختیار، مجبوری سے رہ گئی یا سستی سے رہ گئی، وكونها تقضى ركعتين كأصلهما، اور اسی طرح ہی ان کو ادا کیا جائے گا جس طرح امام کے ساتھ بقیہ لوگوں نے 2 رکعتیں ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بصرہ میں تھے اور نہیں پہنچ سکے، تو انہوں نے کیا کیا؟ جمع موالی، اپنے غلاموں کو جمع کیا، وولدہ، اپنے بچوں کو جمع کیا، ثم یأمر مولا، پھر اپنے غلام کو حکم دیا، عبداللہ ابن ابی عتبہ، عبداللہ بن ابی عتبہ کو، فیصلی بہم کصلاة اہل المصر رکعتین ویکبر بہم کتکبیرہم، اسی طرح 2 رکعتیں پڑھائیں جس طرح امام پڑھاتا ہے، اور تکبیریں بھی اسی طرح کہیں۔ 2 رکعتوں کے بعد عید کا خطبہ ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا۔ اللہ ذوالجلال یہ خوشی کے موقع ایمان کی حالت میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق دے۔ عید کا مبارک دن، جس میں اچھا لباس پہننے کے بعد مسواک اور خوشبو کا اہتمام کرتے ہوئے عید پڑھنے مسلمان جہاں جاتا ہے وہاں عورتوں کو بھی عید پڑھنے کا حکم دینا چاہیے، بلکہ لے جانا چاہیے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج العواتق وذوات الخدور والحیض لیعتزلن المصلى، ہمیں حکم دیا نوجوان بچیوں کو بھی اور اسی طرح بالغ بچیوں کو بھی، چھوٹی بچیوں کو بھی، حتیٰ کہ وہ عورتیں جن ایام میں نماز نہیں پڑھتی ان کو بھی عیدگاہ میں لے کے آئیں۔ ہاں، وہ نماز کی جگہ سے الگ رہے۔ کیوں ان کو لایا جائے؟ 3 کاموں کے لیے۔
لیشہدن دعوت المسلمین، مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو سکے، یرجون برکت ذلک اليوم، اس دن جو برکتیں اللہ نے عطا کرنی ہیں ان کے حصے میں بھی برکتیں آ جائیں، وطہرتہ، اور اللہ ذوالجلال نے جس طرح جہنم سے آزاد کرنا ہے اور گناہوں سے پاک کرنا ہے، یہ پاکیزگی وہ بھی سمیٹ لے، عورتوں کو حکم دیا جائے وہ بھی عیدگاہ میں آئیں۔ صحابیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حکم تو دے دیا کہ عورتوں کو لایا جائے، اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عورت بغیر پردے کے نہ آئے، آپ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنی چادر کو پاؤں پہ لٹکائے، اگر وہ چلے گی اذن تنکشف اقدامہن لتلبسها اختها من جلبابها، کوئی عورت بغیر پردے کے نہ آئے، اگر اس کے پاس چادر نہیں تو اپنی بہن سے چادر لے لے۔ کہا اللہ کے پیارے پیغمبر اگر وہ چادر تو لے لے چلے گی تو اس کے پاؤں تو ننگے ہوں گے، فرمایا یرخینا ذراعا لا یزدنا علی، اپنے پاؤں پہ ایک ہاتھ جو ہے وہ لمبا کپڑا ڈال سکتی ہے کہ چلتے وقت بھی اس کے پاؤں نظر نہ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم تو دیا، لیکن دو باتوں کا حکم ساتھ ہی دیا، بغیر پردے کے نہ آئے، اور دوسرا ایسی خوشبو نہ لگائے جس کی بہار مردوں تک پہنچے۔ ایما امرأة استعطرت فمرت على قوم لیجدوا ریحها وہی زانیہ، جو عورت عطر استعمال کرتی ہے ایسی خوشبو جب وہ گزرے تو مردوں تک پہنچے، فہی زانیہ، حدیث کے الفاظ یہ بدکار عورت کی نشانی ہے۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز بھی قبول نہیں حتی تغتسل کما تغتسل من الجنابہ، جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی جس طرح ناپاکی اور جنابت کا غسل کرتی ہے۔ اس لیے عورت کے لیے ایسی خوشبو لگانا جائز نہیں ہے جو مردوں تک پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید پڑھنے کے بعد صحابہ کرام کا معمول یہ تھا، اذا التقوا یوم العید كان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقوا یوم العید یقول بعضهم لبعض تقبل اللہ منا ومنک، جب صحابہ عید کے بعد ایک دوسرے کو ملتے تو یہ الفاظ کہتے تقبل اللہ منا ومنک، اللہ ہماری بھی عبادتوں کو قبول فرمائے اور آپ کی بھی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وَأَحَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں یہ دعا اللہ ایسی خوشیاں آپ کو بار بار دکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میں پھر سنائے دیتا ہوں، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا، جب مسلمان دونوں آپس میں ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، دونوں کے ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں، دونوں کے گناہ پہلے معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین۔ ان کلمات کو تلاش کرو جو کلمات اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں، جن کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ اسم اعظم کے ساتھ کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ کون سے کلمات ہیں اسم اعظم کے؟ اللہم انی اسألک بانی اشہدک انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، یہ بھی اسم اعظم۔ دوسرا اسم اعظم اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یہ بھی اسم اعظم، پہلی ابو داود کی روایت اور یہ جامع ترمذی کی۔ اور تیسرا اسم اعظم اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام، یہ بھی اسم اعظم، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت۔ اور سب سے آسان اگر یہ یاد نہیں ہو رہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ بھی اسم اعظم۔
اگر آپ کو یہ بھی مشکل لگتا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان پانچوں ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا احرک شفتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں جب بیٹھا ہوتا تو میرے ہونٹ حرکت کرتے۔ پوچھا یا ابا امامہ بأي شيء تحرك شفتيك، یہ آپ کی ہونٹ حرکت کرتے مجھے نظر آتے ہیں، کیا پڑھتے ہو؟ قال اذکر اللہ، اللہ کے رسول آپ نے تو فرمایا تھا کہ نجات ملتی اس کو ہے دنیا کی مصیبتوں اور دکھوں اور غموں سے، اور اسی طرح قبر اور حشر سے جو کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ فرمایا الا اخبرک باکثر بافضل من ذکرک باللیل والنہار، ابو امامہ تم 24 گھنٹے ذکر کرتے رہو دن اور رات، اس سے بھی اچھا اور اس سے بھی افضل ذکر جو 24 گھنٹوں کے اذکار سے بھی زیادہ اجر کا باعث ہے، زیادہ افضل ہے، میں تمہیں نہ بتا دوں؟ کہا اللہ کے رسول اور کیا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر 24 گھنٹے مسلسل ذکر سے بہتر ذکر چاہتے ہو تو تم یہ کلمہ کہہ دیا کرو سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی الارض، سبحان اللہ ملء ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ عدد ما احصى کتابہ، سبحان اللہ عدد کل شیء، سبحان اللہ ملء کل شیء۔ یہ 4 کلمات تم پڑھ لو، اجر اتنا ہی ملے گا کہ 24 گھنٹے تم اللہ کے ذکر ہی کرتے رہے گا، صبح و شام کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ کون سے اذکار؟ ایک چھوٹا سا جملہ ہے سبحان اللہ۔ حدیث کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے اللہ اسے 100 غلام آزاد کرنے کا اجر عطا کر دیں گے۔ ایک چھوٹا سا اور بھی کلمہ ہے الحمدللہ، کوئی ہے جو 100 گھوڑے وقف کر سکتا ہو اللہ کی راہ؟ حدیث کہتی ہے 100 مرتبہ تم الحمدللہ کہہ دو، اجر تمہیں اتنا ہی ملے گا جتنا میدان کارزار کے لیے تم نے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں پیش کر دیے۔ کثرت سے ذکر کیجیے اللہ اکبر، چھوٹا سا مبارک کلمہ ہے، کوئی ہے جو 100 اونٹ کرتا ہو ذبح؟ حدیث کہتی ہے اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھ لو گے، اللہ ساز و سامان سے لدے ہوئے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کیے جانے پر جو اجر ملتا ہے اللہ اتنا اجر عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اسی حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھ لو۔ جتنے ہم بیٹھے ہیں اللہ آپ سب کو عزت دے، سلامت رکھے۔ آپ ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں تو زمین و آسمان کا خلا نیکیوں سے کیسے بھرے گا؟ 100 مرتبہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اللہ زمین و آسمان کا خلا اس کے لیے نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ ویسے آپ تھوڑا سا غور کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، وللہ الحمد۔ وہی 4 کلمے ہیں، وہی 4 کلمے ہیں جن کی آج اہمیت مسلمان سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ایک بہت بڑا انعام ہم تک پہنچایا ہے، اور وہ کون سا انعام ہے جس کے بارے میں آپ کی خدمت میں چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ایمان کی لذت اور مٹھاس اور حلاوت یہ نصیب کس شخص کو ہو۔ کھانا انسان کی جسمانی ضرورت ہے، کھانا اور پینا یہ جسم کی غذا ہے۔ اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی قرآن و حدیث یہ روح کی غذا ہے۔ کھانا پینا جتنا اچھا ہوگا اس کی لذت زبان محسوس کرتی ہے، ایمان جتنا اچھا ہوگا اس کی لذت دل محسوس کرتا ہے۔ انسان جسمانی طور پر بیمار ہو جائے، اچھے سے اچھا کھانا بھی اس کے سامنے رکھ دے اسے کڑوا لگتا ہے۔ انسان کا روح بیمار ہو جائے اور انسان کا ایمان کمزور ہو جائے
تو انسان کو دنیا کی کوئی خوشی خوشی کیا، کوئی غمی غمی محسوس نہیں ہوتی، اس کے اندر صرف قلق ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے، ہر وقت پریشان، ہر وقت جو ہے کسی ڈپریشن کا شکار رہتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ یہ بیچارہ ایمانی طور پہ دیوالیہ ہو چکا۔ مصیبتیں انبیاء پر بھی آئیں، اولیاء و اصفیاء پر بھی آئی، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے تعلق توڑ لے، اس کا معنی یہ ہے کہ مایوس ہو جائے، اس کا معنی یہ ہے کہ عبادت چھوڑ دے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دے، اس کا معنی ہے کہ نعوذ باللہ غلط غلط باتیں اپنی زبان سے بولنا شروع کر دے، اس کا معنی یہ ہے کہ گریبان چاک کرے، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے چہرے کو خود ہی تھپیڑے مارنا شروع کر دے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پہ اعتراض کرنا شروع کر دے۔ نہیں، ایمان کا معنی یہ ہے کہ کہا جائے کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، جو بھی حالات پیش آئیں گے وہ میرے رب نے فیصلہ کیا ہے، اور اللہ ذو جلال ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اس کے فیصلے پہ ہم راضی ہیں۔ لذتی و راحتی فیما قدر علی، میری زندگی کی اصل لذت و حلاوت اور مٹھاس یہ ہے، میرے رب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے، میں اس پہ راضی۔ قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، بلکہ اس صورت کے الفاظ اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اسم اعظم بن جاتا ہے، جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، والذی نفسی بیدی لقد سألہ باسمہ الاعظم الذی اذا سئل به اعطا واذا دعی به اجاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک۔ ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا۔ دوسرے شخص کو سنا وہ قل ھو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1498، دنیا کے اندر سب سے بہترین کلام 4 کلمات، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ کلمات کوئی پڑھ لے رات اس کی آنکھ کھلے تو یہ کلمات پڑھ لے۔ اور ایک دوسری روایت میں ولا حول ولا قوت الا باللہ کے بھی الفاظ ہیں، یہ الفاظ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کریں گے اللہ ذوالجلال وہ دعا رد نہیں کرے، وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت، ہو سکتا ہے رات کو آپ اٹھیں لائٹ نہیں ہے، مت پریشان ہو سکتا ہے کہ کسی کام کی غرض سے اٹھیں کہ میں نے تہجد پڑھنی، یا آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو وضو نہیں کیا تھا اور نیند آ گئی، چلو وضو بنا کے دوبارہ سوتا ہوں۔ اٹھتے ہی آپ کی عادت بننی چاہیے، اور خود لا شعوری تک یہ بات چلی جانی چاہیے، شعور سے کراس کر کے کہ میں نے یہ کرنا ہی ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگوں کی عادت بنی ہوتی، چھینک آئے سوچے نہ سوچے کیا کہتے، الحمدللہ۔ آپ اٹھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی واذن لی بذکری، سبحان اللہ
والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات پڑھیے اور دعائیں شروع کر دیں۔ اللہم اغفر لی، رب اغفر لی ولوالدی، اللہم اشفنی، اللہم اشفی امی، اللہم اشفی والدی، اللہم اشفی اولادی، اللہم اہدیم سبل السلام، جو دعائیں کرتے ہیں۔ اللہم اکتب لی الفوز والنجاح فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے کامیابیاں لکھ دے۔ جو دعا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں، اللہ اسے رد نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ افضل ترین کلمات ہی نہیں ہیں کہ اس میں اللہ ذوالجلال کی تعریف، بلکہ یہ بے مثال عمل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت 6843 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من قال حین یصبح وحین یمسی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا کہ کچھ کلمات زبان پہ لائیں تو ابھی زبان ان کا نطق شروع نہیں کرتی کہ پورے جسم میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی، اور وہ اللہ کی تعریف، وہ اللہ کی رسول پر درود بھیجنا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ اگر کوئی کہہ دے، لم یأتی احد یوم القیامہ بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ۔ قیامت کا دن ہوگا جب اعمال پیش ہو رہے ہوں گے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہنے والے کو جو اجر ملے گا، یہ صرف اس کو ہی ملے گا اس سے زیادہ اجر جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا، وگرنہ اس جیسا اجر کسی کے نصیب میں نہیں، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6847 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ اللہ اکبر۔ دنیا اگر ساری کی ساری مجھے مل جائے، اس سے زیادہ میرے نزدیک پیاری چیز یہ ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ دوں جو پوری دنیا سے بہتر ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3214 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خذوا جنتکم من النار، اگر آگ سے بچنے کی کوئی ڈھال لینا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ کہہ دو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات قیامت کے دن تمہارے چاروں طرف ڈھال بن جائیں گے، تمہیں جہنم نہیں جانے دے۔ فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات معقبات مجنبات وهن الباقيات الصالحات۔ یہ قیامت کے دن انسان جب جا رہا ہوگا، یہ آگے بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے، دائیں بھی ہوں گے، بلکہ یہی کلمات باقیات الصالحات بنیں گے، باقی رہنے والی ایسی نیکیاں جو نیکیاں انسان کو اللہ کی جنت کا مہمان بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے 153 نوح علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی اور کہا، بیٹو آمرکما بلا الہ الا اللہ، اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان وضعت
ووضعت لا الہ الا اللہ فی الکفۃ الاخری كانت ارجح. بیٹو اگر 7 آسمان 7 زمینیں 14 کے 14 طبق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ توحید کا کلمہ 14 کے 14 طبق سے بھاری ہوگا. وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا لَفَصَمَتْهَا أَوْ لَقَصَمَتْهَا. وَآمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ. میرے بیٹوں میں آپ کو ایک دوسری چیز کی نصیحت بھی کرتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک کلمہ اور پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ. سبحان اللہ وبحمدہ. اس کلمے سے کیا ہوگا؟ فإنها صلاة كل شيء. ہر چیز کی نماز یہی کلمہ ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ ذوالجلال کی تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ پاکی کیسے بیان کرتی. اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ کائنات کی ہر چیز کی نماز ہے. وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ. یہ اس سے بڑا انعام ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ. یہ کلمات اتنے مبارک ہیں، ان کلمات کی وجہ سے ہر ایک کو رزق عطا کیا جاتا. تو رزق کی فراوانی اگر کسی کو درکار ہو تو ان کلمات کو کثرت سے پڑھے. بلکہ صحیح ترغیب کی ایک روایت ہے 1564 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دیہاتی شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آج کتنے لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے دیہاتی نہ کہیں. یاد رکھنا دیہاتیوں میں 2 وصف ہیں، یہ سیدھے ہو جائیں تو ان جیسا سیدھا کوئی نہیں ہوتا کیونکہ ان میں تکلف نہیں ہوتا، اور اگر ان کے مزاج میں اکھڑا پن آ جائے تو ان جیسا کوئی ضدی بھی نہیں ہوتا. الاعراب اشد کفرا ونفاقا. لیکن اللہ ذوالجلال جن کو ہدایت دے دے وہ پھر مثالی بنتے. یہی وجہ ہے کہ ایک شخص دیہاتی جب آ کے مجلس میں بیٹھا